موسم کی ویرانی میں سینے پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اور ٹائم چونکہ حسب سابق بہت کم ہے اور ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کو جلدی جلدی یہ کام کرنا ہے، تو آج جس ہستی کے کتاب کے سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور متحرک لوگوں کی ماں کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور وہ اس حوالے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے ان کا نام اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ چونکہ وہ ماں کی حیثیت سے ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں، جن کا دل، ذہن اور دسترخوان بہت کھلا ہے، بہت وسیع ہے، اور اسی حوالے سے ان کا نام شاید پاکستان کے قومی ترانے میں بھی آ گیا۔ کشور ان کا نام ہے، حسین وہ ہیں اور شاد باد وہ رہتی ہیں۔ تو کشور حسین شاد باد ہماری آج کی جسے کہنا چاہیے کہ ہماری ایک مربی، ایک ہماری محترم اور بڑی شفیق، بڑی نفیس، بہت خیال کرنے والی کشور آپا ہی ہم کہیں گے ان کو، اور کشور آپا اس وقت اسٹیج پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا ایک تالیاں بجا دیں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت ہے نہیں۔ میں کشور آپا سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ ہم سے گفتگو کر لیں، سب کو یاد کر لیں، سب کو سلام کر لیں، سب سے باتیں کر لیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے کشور آپا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک شاید آف ہوا ہے، میوٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی کشور آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی سب سے پہلے ہم تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے آپ کو آداب۔ سب کو میری طرف سے سلام اور پیار۔ جی یہ جو دریا کی تشنگی ہے، میں اس کا تعارف کرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کا تعارف آپ کرا دیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہا ہوں دریا کی تشنگی کا جو تعارف ہے وہ آپ کرا دیں، کیونکہ میں تو یہ بھی، ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اتنا بڑا سر زانوں پہ دھرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے چھوٹا منہ ہے۔ تو آپ اگر دریا کی تشنگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں۔ کتاب اس سال میں مکمل ہوئی ہے، اور یہ سال عذاب اور المیوں کا سال تھا، اور ابھی تک چل رہا ہے، اور اس عرصے میں جو کچھ دنیا میں کالے گورے کی نفرت چلی ہے، جو مسلمانوں میں مختلف لوگوں میں نفرت چلی ہے، محبت کو تلاش کرنے کے لیے نظم لکھی تھی، لیکن آخر میں آ کے نظم میں وہ آتی نہیں تھی بات جس پہ ہو کہ آزادی بھی نہ ہو۔ تو آج کا زمانہ بھی ایسے ہی ہے، حالات اور یہ کہ جو کچھ گزرا ہے ساری دنیا پہ۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اگر خاموشی اختیار کر لیں پلیز، بڑا ہی مہربانی۔ میرے پہ کچھ نہیں تھا، دل بیکار تھا، دنیا خاموش تھی، کہیں گول گپے بک رہے تھے لیکن پھر بھی دنیا خاموش تھی، جنازے اٹھ رہے تھے، باراتیں اٹھ رہی تھی۔ یہ سارے منظر ہماری شاعری اور زندگی میں ہیں۔ وہ اب میری تینوں دوست جو ہیں انہوں نے کتاب پڑھی ہے، تو باقاعدگی سے بات کریں۔ کشاپا تھوڑا سا اگر آپ اونچی آواز میں گفتگو کریں، آواز تھوڑی کم آ رہی ہے ہمیں آپ کی۔ آواز چلیں بہرحال، اور وہ کچھ ٹیکنیکل مسائل تو یہاں پہ ہے ہی، ظاہر ہے، وہ تو چلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
वॉल्यूम ट्राई कर रहे हैं। किश्वर आपा, आपको थोड़ा सा अपने माइक के करीब और ऊंचा होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर से बात कीजिए। किश्वर आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, असल में गुफ्तगू करने में दिक्कत है। चलें हम थोड़ी देर में फिर दोबारा कोशिश करेंगे, जब तक हो सकता है कुछ साउंड का सिलसिला ख़त्म हो तो हम यहाँ अपना गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गालिब ने फरमाया था, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक़ बंदगी बू तराब में। तो गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, और बसद एहतराम और बतौर इनाम हमारे पास मौजूद हैं जनाब इनाम नदीम साहब। तो मैं सबसे पहले आपसे ही गुजारिश करूँगा कि आप गुफ्तगू करें। ख़वातीन व हज़रात, किश्वर नाहिद साहिबा के नए शेरी मजमूए दरिया की तशनगी पर एक तासुर मैं पेश करना चाहूँगा। इस मज़मून का उन्वान है लम्स की तमन्नाई नज़में। अगरचे उर्दू में नसी नज़म को दर्जनों शायरों ने अपने इजहार का ज़रिया बनाया है, लेकिन अभी तक गिनती के चंद शोरा ने ही उसे संजीदगी से लिया है। मेरे ख़्याल में जब भी किसी तख्लीक़कार को अपनी बात खालिस अपने ढंग से बयान करने की ज़रूरत पेश आएगी, वो ख़ुद को ज़बान व बयान के मुरव्विजा क़ुयूद से आज़ाद करके उसे अपनी तख्लीक़ी उपज पर छोड़ देगा, ताकि वो अपने इजहार के लिए जो रास्ता चाहे इख्तियार करे। क़वाइद ज़ुबान और उसलूब की सरहदों में वुसअत इसी तरह होती है। मेरी राय में ऐसी ही किसी ज़रूरत के तहत नसरी नज़म की हैत को अव्वल शायरी में बरता गया होगा। पाबंद शायरी खुसूसन गज़ल पर नसरी नज़म वालों का ये एतराज़ बार बार सामने आता है कि इसमें जो तराकीब सदियों से मुस्तमिल हैं, उनकी एक मखसूस और जामिद मानवियत मुकर्रर हो गई है, और ये तराकीब ज़ुबान के क्लीशे की हैसियत इख्तियार कर गई हैं। बेशतर शोरा इन तराकीब को बग़ैर हज़म किए इस्तेमाल कर जाते हैं। ये उनके तख्लीकी मैदे में उतर कर उनके शेरी अमल में रखना डालती हैं या फाजिल अज्जा की तरह पड़ी रहती हैं। किसी भी सिनफ़ अदब की तारीख़ जितनी तवील होगी, इस किस्म की तराकीब का दफ्तर भी उसी कदर वसी होगा। शायरी का ज़िंदा तसव्वुर रखने वाले शोरा इन तराकीब से दामन बचाते हैं, और अगर कहीं उनकी ज़रूरत पड़ ही जाए तो अपने शेरी मिजाज के मुताबिक उसमें रद्द बदल से नहीं चूकते। शायरी को महज मिसरे सीधे करने और पामाल मौज़ूआत और ख़यालात का डस्टबिन बनाने वाले शोराए गरीब इन्हीं तराकीब व इस्तारात के बेदरीग़ इस्तेमाल को शायरी की मेराज समझते हैं। यूँ वो अपनी शायरी की मिक़दार में तो इजाफ़ा कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद शायरी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। किश्वर नाहिद की शायरी की नई किताब दरिया की तशनगी नसी नज़मों की हैत और क़ुव्वत का इजहार करती नज़र आती है। तकरीबन सारी ही नज़में एक ख़ास दाखिली रब्त और आहंग से मुंसलिक नज़र आती हैं। नज़मों का ढांचा इस कदर मज़बूत और अपनी मरकज़ियत पर जमा हुआ है कि अगर आप किताब की किसी नज़म की कुछ सतरें इधर उधर कर दें तो नज़म में भौचाल आ जाएगा। इन नज़मों का ये तसलसल बहुत मानी खेज़ है, और ये तसलसल महज वाक़याती सतह तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तो उन नज़मों का बातनी आहंग है जो इस तसलसल का पता देता है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि महज बातनी आहंग पर आकर नज़मों की सुई अटक नहीं जाती, बल्कि वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचती है। मेरे नज़दीक नज़म महज सौती आहंग से नहीं बनती, बल्कि उसके अंदर ख़याल और एहसास की एक रौ भी दौड़नी चाहिए। सिर्फ़ खूबसूरत और वहदत से आरी सतरों को तो हम नज़म नहीं कह सकते, और जहाँ तक बात खूबसूरत सतरों की है तो दरिया की तशनगी इससे हरगिज़ तशना नहीं। फ़र्द की तन्हाई और लम्स की दूरी जैसे मौज़ूआत को बयान करती इन नज़मों में जा बजा ऐसी खूबसूरत सतरें नज़र आती हैं जो उनके जमालियाती रुख को हमारे सामने ले आती हैं। नज़मों के सयाक़ व सबाक़ के पेश नज़र मुझे हैरत होती है
کہ کشور آپا کس طرح یہ خوبصورت سطریں بنا لیتی ہیں۔ یہ خوبصورت سطریں اپنے گرد و پیش سے پوری طرح جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور نظم کے خیال کو جامع اور مکمل کرتی نظر آتی ہیں، اور کچھ دیر کے لیے تو قاری کو زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھا دیتی ہیں، اور ان کے حسن اور شکوہ میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی سطریں نظم کے تانے بانے کو مضبوط کر کے اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایک اور بات جو ان نظموں کو پڑھتے ہوئے واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظمیں الفاظ کے غیر محتاط دست برد سے پوری طرح محفوظ ہیں، اور کیوں نہ ہوں، آخر کو یہ کشور ناہید کی نظمیں ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ ان میں اپنی بات کہنے میں پوری طرح کامیاب رہی ہیں۔ یہاں نہ تو کوئی بھاری بھرکم خیال یا فلسفہ نظم کے تاثر کو مجروح کرتا ہے، نہ ایسی سطریں ہیں جو نظم کے آہنگ کو اتنے اوپر لے جائیں کہ نظم خلا میں جھولتی رہ جائے اور اسے زمین پر اتارنا مشکل ہو جائے۔ جہاں تک اسلوب بیان یا موضوعات کا تعلق ہے، ہر لکھنے والے کی طرح کشور ناہید نے بھی زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے اور انہی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اپنا نظام فکر ترتیب دیا ہے، جس میں معمولی اور ادنا باتیں بھی غیر معمولی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے عوامل کے وجود سے تخلیق کار خود بھی لا علم رہتا ہے جو لکھنے والے کی شخصیت مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سارے عمل میں اس کا مطالعہ، گرد و پیش کے حالات، زبان و بیان اور مروجہ اسالیب اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو یہ دراصل تخلیق کار کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ الفاظ اور تراکیب کی اپنی موسیقیت تخلیق کار کے کام میں بری طرح مخل ہو رہی ہوتی ہے اور اسے کسی نہ کسی سطح پر مسخ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو الفاظ کا اپنا آہنگ بھی لکھنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کشور ناہید کا مطالعہ خواہ وہ کتابی ہو یا مشاہداتی، ان کا سرمایہ علم ہے، اور وہ اس سرمایہ کو شعری عمل میں تقریباً تمام کا تمام بروئے کار لائی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی مصور کی طرح اپنے سامنے پڑی رنگوں کی تمام ٹیوبز میں سے صرف انہی ٹیوبز کو چنتی ہیں جو ان کے سبجیکٹ سے مطابقت رکھتی ہوں۔ وہ اپنی تخلیقی ضرورت کے حساب سے ٹیوب منتخب کرتی ہیں اور اس کی کسی دوسری ٹیوب کے رنگ سے اس وقت تک آمیزش کرتی رہتی ہے جب تک ان کے اندر کی نگاہ بتا نہ دے کہ بس بالکل یہ رنگ ہی مجھے چاہیے۔ تب وہ اس رنگ کو کینوس سے چھواتی ہیں۔ بعض اوقات برش کا کوئی غیر ضروری سٹروک کینوس سے واپس اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے۔ یوں کبھی کوئی لکیر کسی خراش یا کھرونچ کی طرح کینوس پر داغ نہیں بنتی اور کسی تصویر میں کوئی ڈیٹیل اپنے موضوع سے لاتعلق نظر نہیں آتی۔ یہ نظمیں پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ انہوں نے اپنے شعری عمل میں کسی یاد، خوف، شک، غم، نفرت، لذت اور اپنے اندر کے خالی پن کو زیادہ اہمیت دی ہے، جس نے انہیں کسی خاص مدت یا دورانیے میں بے چین کیے رکھا، بنسبت اس یا اس واقعے، خبر یا ٹرینڈ کے جو ان میں کسی قسم کے ہیجان یا بے چینی کا کبھی سبب نہیں بنتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس خبر، واقعے یا ٹرینڈ کے لیے اپنے بازو وا کر دیتی ہیں جو نہ حقیقی معنوں میں خبر ہے، نہ واقعہ، نہ ٹرینڈ، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ خود شاعری کی پھوٹی ہوئی کومپل ہے، کلی ہے، یا اس کے سوکھے ہوئے خار و خس۔ غزل ہو، نثری نظم ہو یا کوئی اور صنف، چھوٹے بڑے پیمانے پر یہ ایک ربط کا دوسرا نام ہے۔ دریا کی تشنگی کی نظموں میں یہ ربط ضبط نہایت مضبوط نظر آتا ہے۔ میں اپنے مضمون کا اختتام اس مجموعے کی ایک خوبصورت نظم پر کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے پاور آف ٹچ۔ ہوا تمہارے پاس سے گزر رہی ہے، اس کو مٹھی میں پکڑ کر تو دکھاؤ۔ کیا کبھی دھوپ اور چاندنی کو مٹھی میں بند کر سکے ہو؟ آگ کے بجھتے ہوئے شعلے، تتلی ہو کے جگنو، تمہاری مٹھی میں کچھ بھی نہیں ٹھہرتا۔ بھاگ کر شفق کے پاس جاؤ، وہ بھی فوراً افق کے پار چلی جائے گی۔ سایہ ہو کے ہوا کا جھونکا، ہاتھ پھیلائے رہو، وہ ہنستا ہوا تمہارے چہرے پر نمی چھوڑتا بن بلائے بھی لو کی طرح تھپڑ مار کر چلا جائے گا۔ جن زمانوں میں گلے ملنا یا ہاتھ ملانا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھا جائے، ان دنوں میں انسانی لمس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ فاصلے پر کھڑے رہو،
یہ کیا ملاقات کی شکل ہے؟ زندگی کو ڈر کی چادر ایسی اڑائی گئی ہے، جو کوئی خبر ہے اس میں موت لپٹی ہے۔ زندگی کا یہ روزنامچہ صرف ایک صحن میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، ہر صحرا اور چمن کو برباد کر رہا ہے۔ موت کرونا کے نام سے ہر گھر میں جھانک رہی ہے۔ محبت کا وہ جھونکا جو لمس کی مہک لیے ہوتا تھا، وہ ہمیں کب ملے گا؟ چھپ کے ملنے کا لطف جوان ہونٹوں پہ پیاس بن کے تڑپ رہا ہے، لمس مانگ رہا ہے۔ کیا موت، کیا کرونا اس احساس کو مار سکے گا؟ ہنسی اور خوشی کی ہر لہر لمس کی تمنائی ہے۔ بوڑھے لرزتے ہاتھ بھی کسی سے گلے ملنے کی آرزو کے تمنائی ہیں۔ کئی مہینوں سے میڈیا ہو کہ ڈاکٹر دور رہنے کا نقارہ بجا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وحشت ہمارا ذائقہ بن جائے، میں تمہارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں کب لے سکوں گی؟ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مقالہ پڑھا ہے۔ انعام ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں 1 گھنٹہ ہے اور 3 کتابیں ہیں اور ہمارے حصے میں کو 18 منٹ ہیں، تو ایک آدمی کے حصے میں کو 3 منٹ 39 سیکنڈ آ رہے ہیں اور 40ویں سیکنڈ پہ 40ویں کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ احمد شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بلا تمہید گزارش کروں گا، آپ کی جانی مانی شخصیتیں زیادہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، انیس ہارون صاحبہ۔ ہاں، ہلو جی، شکریہ بہت بہت۔ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشور ایک بہت بڑی شاعرہ ہیں اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے صرف شاعری نہیں کی ہے، بلکہ بہت ساری کتابیں خواتین پہ بھی لکھی ہیں، دوہے نظمیں لکھی ہیں، اور بچوں کے لٹریچر پہ بھی اتنی خوبصورتی سے کام کیا ہے، ایسی خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں، ان کے تخیل کو اتنی اڑان پہ لے گئی ہیں کہ انہیں یونیسکو کا انعام بھی اس پہ ملا ہے اور کئی انعامات ان کے حصے میں آئے ہیں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کرونا ہوتا اور ایسے حالات سے کشور جیسی حساس شاعرہ جو ہیں وہ متاثر نہ ہوتی۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولنا ہے تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور میرے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ میں کشور کی شاعری پہ بات کروں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی، اس کتاب میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے دنیا کا جو سارا درد تھا وہ سمیٹ کے اور نچوڑ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور انسان کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ تم ویسے تو اشرف المخلوقات ہو، اور تم کھڑے ہو اتنی بلندی پہ کہ دنیا کی تسخیر تم نے کر دی ہے اور جو بچا ہے وہ بھی مسخر کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے پاس تو اپنے درد کا علاج بھی نہیں ہے۔ تم مجبور ہو گئے ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرے، اپنے ہمسائے سے ڈرے، اپنے ہی جیسے انسانوں سے ڈرے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کچھ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں بند بیٹھے ہو، اور تمہارے باہر جو دنیا ہے، جتنے جاندار ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں۔ اس نے یہ سبق دیا ہے انسان کو کہ اپنے لالچ سے نکلیں، اپنے حرص و ہوس سے نکلیں، کیونکہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہت چیزیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کرونا میں بہت لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ ہماری کتنی کم ضرورتیں ہیں اور ہم نے کتنا کچھ اپنے پاس جمع کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک نظم ہے، وہ کہتی ہیں کہ بڑھاپے کی شادی میں 1 کلو سونا لے کر دلہا آتا ہے، ادھر خاندان ٹوٹ رہے ہیں، جنازہ اٹھانے اور دفنانے کے لیے 4 بندے نہیں ملتے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایسے بھی دفن ہوئے ہیں جس میں اس خاندان کا کوئی فرد شریک نہ ہو سکا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ وصال کے نغمے اور برہا کے گیت، ملہار کی جگہ گھروں میں نوحے، دیوار سے دیوار ملی کھڑی ہے، مگر ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کچھ مانگ نہ لے۔ دنیا بھر میں لمبی لائن میں دفنائے لوگ جہاز سے دیکھو تو چین کی دیوار کی طرح نظر آتے ہیں۔ اولڈ پیپل ہوم والے تو چپ چاپ مر گئے ہیں۔ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، جنازے بھی بڑھ رہے ہیں، مگر آپا دھاپی کے زمانے عروج پہ ہیں۔
کرونا بڑھ رہا ہے، انسانیت مر رہی ہے، اور سال گزر چکا ہے، گزرتا جا رہا ہے یہ سال. واہ. اور اتنی ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ لیکن اس میں بھی وہ یہ بھولی نہیں ہے کہ گرد و پیش کے کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے، اور کیا کچھ جو ہے جو ان کی سوچ کی دھارا ہے وہ کشمیر کے بارے میں بھی سوچتی ہے، وہ ہندوستان کے جو حالات ہیں اس بارے میں بھی سوچتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آؤ چلو سرحد کی جانب. ان کی جو اپنی ایک وہ ہے نا ایک اسپرٹ ہے ان کی، اور وہ ہار نہیں مانتی، وہ ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے. کہتی ہیں آؤ چلو سرحد کی جانب، ظلم بہت دن نہیں ٹھہرتا ہے. حوا خاتون کی سرزمین پر سارے سیبوں کو لوگ آگ لگا کر اپنا غصہ نکال رہے ہیں. سناٹا وحشت بن کے ناچ رہا ہے. اب وقت ہے، ہمیں کبیر اور غالب کے مزار بلا رہے ہیں. ہمیں کالی کٹ سے قندھار تک پھیلی ہوئی بارودی سرنگیں اور زمانے نہیں، گنگا اور کابل دریا کے پانیوں میں گھلی محبتیں اور انسانیت بلا رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ انسانیت کیا کے کہنا. لیے ایک بہت بہت بڑا اچھا، پیغام ہے زبردست. اتنے دکھ کے زمانے میں بھی. بہت شکریہ انیس ہارون صاحبہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں کشور آپا کی شخصیت کو بھی تھوڑا سا اجاگر کیا. اور اب میں جلدی کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ میراتھن میں دوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں آپ جو ہے دوڑا رہے ہیں سب کو. اور یہ جو ٹیگ ٹیم ہوتی ہے نا جس میں ایک پہلوان دوسرے پہ ہاتھ مار کے دوسرے کو کرتا ہے، تو یہ کچھ ایسی صورتحال محسوس ہو رہی ہے. اب میں تعارف میں کیا کر رہا ہوں، ظاہر ہے ماشاءاللہ روزانہ ہمارے ساتھ ہیں، معروف ڈرامہ نگار ہیں، لکھنے والی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور ملنے کی جن سے کرتے ہیں سب لوگ ایک چاہ، ملنے کی جن سے کرتے ہیں سب لوگ ایک چاہ، بیٹھی ہمارے ساتھ ہیں نور الہدیٰ شاہ. تو اوور ٹو نور الہدیٰ شاہ. کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کشور ناہید، جن کی آواز ابھی آپ سب تک پہنچ نہیں پا رہی کسی ٹیکنیکل وجہ سے بھی، یہ وہ آواز ہے جو پوری طاقت کے ساتھ اس ملک میں گونجی ہے. اس ملک کے بدبودار معاشرے اور نظام کو اگر پاکستان میں دو عورتوں نے، دو شاعرات نے کندھا دے کر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا بوجھ اٹھایا ہے، اور اس کا درد سہا ہے، بہت سی شاعرات کے علاوہ بھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہیں، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید. بے شک، بالکل صحیح بات. ایک پوری جرنی ہے. ابھی ہم کشور پر بات کر رہے ہیں، ایک پوری جرنی ہے، برسوں پر محیط ایک پوری جرنی ہے. کشور اپنی، میرا خیال ہے کہ اپنے 80 سال کی عمر میں ہے اس وقت. 78 سال. 78 سال. ایک پوری جرنی ہے. اور اس جرنی میں صبح ان سے بات بھی ہوئی فون پر، اور انہوں نے مجھے کچھ جو نظمیں کہیں کہ وہ ضرور تم پڑھنا. ایک دو نظمیں ہیں، لیکن میں یہ سوچتی رہی کہ جرنی ایک طویل سفر کے بعد مسافر ایک جگہ پہنچتا ہے اور اس پر ایک راز کھلتا ہے. کوئی بھی حساس مسافر، شاعر، ادیب، اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ جس سماج کو، جس نظام کو بدلنے کے لیے اس نے اپنی زندگی دے دی، وہ ابھی تک کنویں میں پڑا ہوا ہے. اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے، خاص طور پر ایک نظم پڑھتے ہوئے، کہ میرا خیال ہے کہ اس پر انکشاف نہیں ہوتا مگر اس کا اظہار اپنی جرنی کے، اپنے سفر کے انتہا پر پہنچتا ہے جب، تو اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اسے اپنی جنم بھومی یاد آتی ہے. اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی ادیب اور شاعر سرحدوں کا پابند نہیں ہے. دو نظمیں جو کشور کے کہنے پر میں نے منتخب کی ہیں،
کچھ طویل ہیں، اس لیے میں کشور ناہل سے معذرت کہ میں نے کچھ لائنیں بیچ میں سے نکالی بھی ہیں، جی، وقت بیچ کا۔ بیچ سے میں پڑھوں گی کیونکہ وقت نہیں ہے، مگر یہ اس طویل سفر کے بعد اس منزل پر پہنچی ہوئی کشور جیسی شاعرہ جنہیں اب اپنی جنم بھومی یاد آتی ہے. کیا میں بھول جاؤں کہ میں نے کہاں جنم لیا تھا؟ بلند شہر تو میرے ذہن کی پہلی سوچ کا نام ہے. کیا میں اب وہاں کبھی نہیں جا سکوں گی؟ بھلا کیوں؟ ہندوستان چند برس پہلے تک آزاد ملک تھا، اب ہندوستان میں گیروے رنگ کا راج ہے. آگے لکھتی ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، خود کو کہتی ہیں یہ سب ٹھیک ہے، مگر تم بلند شہر نہیں جا سکو گی. میں تو شاید دلی کیا امرتسر بھی نہیں جا سکوں گی. آگے کہتی ہیں کہ کیا دنیا کے نقشے پر نظر آتا ہندوستان میرے اور میرے سارے امن پسند دوستوں کے لیے کالا پانی ہو گیا ہے. ہر گلی ہر شہر میں گیروے رنگ سے نفرتیں سانپ کی طرح پھن پھیلائے کھڑی ہیں. شبانہ اور حارث دوستوں کو مخاطب کرتی ہیں، شبانہ اور حارث آؤ چلو سرحد کی جانب، ظلم بہت دن نہیں ٹھہرتا ہے. حبا خاتون کی سرزمین پہ سارے سیبوں کو آگ لگا کر، حبا خاتون کی سرزمین پہ سارے سیبوں کو لوگ آگ لگا کر اپنا غصہ نکال رہے ہیں. سبحان اللہ. سناٹا وحشت بن کر ناچ رہا ہے. یہ کشور سرحد کس طرف آپ بیٹھ لوگ کر ویسے آ یا واہ کر سکتے ہیں. اپنی جنم بھومی کو یاد کر رہی ہیں. سناٹا وحشت بن کر ناچ رہا ہے، اب وقت ہے، ہمیں کبیر اور غالب کے مزار بلا رہے ہیں. ہمیں کالی کٹ سے کندھار تک پھیلی ہوئی بارودی سرنگیں اور زبانیں نہیں، گنگا اور کابل دریا کے پانیوں میں گھلی محبتیں اور انسانیت بلا رہی ہے. درگاہ نظام الدین اور مولانا آزاد فاتحہ پڑھنے کو بلا رہے ہیں. آگے لکھتی ہیں، اس طرف لوٹ آتی ہیں اپنی جنم بھومی کو یاد کرتے کرتے، اب جہاں انہوں نے زندگی دی ہے اس کی بات کر رہی ہیں. مگر ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اسکولوں میں نفرت سے بھرا نصاب پڑھا کے جوان ہوئے بچے دشمنی کے زہر میں بجھے نعرے لگا رہے ہیں. ان کو شہ دینے والے ابن الوقت سرحد کے دونوں طرف دندناتے پھر رہے ہیں. بھوک اور ننگ میں لپٹے ان پڑھ بچے اپنی وراثت سے ناواقف. اب آگے جاتی ہیں، بھوک اور ننگ میں لپٹے ان پڑھ بچے اپنی وراثت سے ناواقف، انگریز دشمن کی زبان سیکھ کر وہاں جا کے برتن دھونے کو غنیمت سمجھ کر اپنی مٹی کی خوشبو کو بھول رہے ہیں. کشور اس وقت اپنے اسلام آباد کے ایک اپارٹمنٹ میں تنہا رہتی ہیں. دوست ہیں ان کے ساتھ، پورا ملک ان کے ساتھ ہے، پورا یہاں کا ادب ان کے ساتھ ہے، ان کا ریڈر ان کے ساتھ ہے، مگر تنہائی بھی ان کے ساتھ ہے. تنہا کی ہے. ہر ملک کے بوڑھے ماں باپ اکیلے ہیں، زمین سے رشتوں کو لباس کیے. یاداشت کھو کر خلا میں گھورتے ہوئے پرانی روایتوں کے قصے دہرا رہے ہیں. کوئی سنے یا نہ سنے، وہ یوں ہی صبح سے شام کرتے، کبھی وضو اور کبھی بے وضو نمازیں وقت بے وقت پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب مجھے ذرا آگے عجلت ہے، جلدی سے اگر میں جلدی کیونکہ کشور کا ظاہر ہے خود کا اس کو انتخاب ہے. احاطہ تو نہیں ہو سکتا قطعی طور پہ. اسی نظم میں لیکن آگے صرف ایک لکھتی ہیں ایک تعارف ہے. جگہ پر، عمر عبداللہ تمہیں یاد ہے
تم نے جموں میں ہمیں وازوان کے بنائے کشمیری کھانے کھلائے تھے۔ میں نے جب کہا اے وزیر اعلیٰ، یہ لائنیں سنیے، میں نے جب کہا اے وزیر اعلیٰ ہمیں سری نگر لے چلو، میری طرف اداسی سے دیکھتے ہوئے بولے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عمر عبداللہ، اب تو تم کیا، تمہارا سارا خاندان 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہے۔ آگے لکھتی ہیں وہ سارے لوگ ہم دونوں ملکوں کو لے کر چل رہی ہیں، وہ سارے لوگ ہم دونوں ملکوں کے جو سچ بول نہیں سکتے گویا قید میں ہیں۔ یہاں تو بولنے والوں کو کبھی سڑک اور کبھی گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، پھر کبھی ان کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ تم کشور ناہید یہ سب دیکھ پڑھ اور سن رہی ہو اور جی رہی ہو، کتنی بے غیرت ہو، کتنی بے بس ہو، اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ بزدل ہو نہیں کر سکتی ہو۔ آگے یہاں کے حالات کو لکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارے ملک میں سہیل وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کشور ناہید کہتی ہیں ہمارے ملک میں لبرلز کے طعنے دینے والے سارے چینلوں، سارے میڈیا پہ راج کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں لبرلز کے طعنے دینے والے سارے چینلوں، سارے میڈیا پہ راج کر رہے ہیں۔ بہت کتابیں اور اخبار، بہت پولیس، بہت عدالتیں، بہت ہاتھوں میں ریوالور، بہت نامعلوم ہاتھ اپنی مرضی سے بیاہنے والی لڑکیوں کو مارتے ہیں نامعلوم لوگ۔ کچھ بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ چناروں کے دیس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہاں تو سرکار، پھر ادھر چلی جاتی ہیں، وہاں تو سرکار کی مرضی سے لڑکیوں کو لباس سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ یہی بہادری دونوں ملکوں میں ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ ایک زمانہ تھا کملا اور آسماں کھٹی امن کے گیت گاتی ہزاروں کو ساتھ لے کر چلتی تھیں۔ کہاں گئے وہ ہزاروں لوگ، اب تو گیروے رنگ والے پیشاب پینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ راحت تندوری اور وسیم بریلوی منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں فیس بک پر غلطی سے ٹائپسٹ آرمی نامہ لکھ دے، اس شخص کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ دونوں ملکوں میں دھمکیوں کے آسیب ہیں، دونوں ملکوں کے اینکر وہ بولتے ہیں جس کی ہدایت ملتی ہے۔ بس کرو، سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں ٹی وی کی بولتے بولتے آواز بند ہو جاتی ہے۔ چپ کرو، زعماء پر حرف زنی مت کرو، زعفران کے کھیت دیکھنے والی آنکھیں گولیاں کھا چکی ہیں۔ کشور ناہید، تم کس کس کا نوحہ لکھو گی، کس کس کو جگاؤ گی؟ چمگادڑیں الٹی لٹک رہی ہیں، چمگادڑیں الٹی لٹک کر ہی سویا کرتی ہیں۔ دیکھو مت، لکھو مت، بولو مت، باہر بہت طوفان ہے، جانے کس کس کو بہا کر لے جائے گا۔ بس بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ابھی فرمان آیا ہے وہاں سے کہ میں ہٹ جاؤں میں اپنے درمیان سے، اور ٹھیک ہے، خود کو ہم بدلتے ہیں۔ شکریہ مشورت کا، چلتے ہیں، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔